آج سسرال میں میرا پہلا دن تھا۔ ہر لڑکی کی طرح میں بھی کئی خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تیار بھی آ کر آئی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں میری آنکھیں خواب دیکھنے کو ترس جائیں گی۔ میری شادی کا دوسرا دن تھا جب اچانک زور زور سے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی اور کہنے لگی کہ جلدی سے کمرہ خالی کرو، آج عائشہ مائکے سے واپس آ گئی ہے، میں تمہیں باہر جگہ بنا دوں گی۔ یہ گھر بہت چھوٹا تھا اور صرف 2 ہی کمروں پر مشتمل تھا۔ میں نہیں جانتی تھی مجھے جو کمرہ ملا تھا وہ صرف شادی کی رات ہی ملا تھا اور اب مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ باہر ہی رہنا پڑتا۔ میں ساس کو حیرت سے کہنے لگی کہ اماں جی میں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ اگر میرے لیے آپ کے پاس جگہ نہیں تھی تو آپ مجھے بیاہ کر ہی کیوں لائے تھے؟ میں نے ذرا تلخی سے کہا تو ساس نے آگے بڑھ کر غصے سے کہا، میری آگے زبان چلاتی ہو؟ یہاں سب ایسے ہی رہتے ہیں۔ عائشہ اپنے مائکے سے واپس آ گئی ہے، اب وہی اس کمرے میں رہے گی۔ ویسے بھی تو کون سا ساتھ جہیز لائی تھی جو تجھے میں رہنے کے لیے الگ کمرہ دوں؟ پھر مجھے اس کمرے سے نکال دیا گیا اور ایک ایسا کمرہ بنا کر دیا جس کا دروازہ بھی نہ لگا، یا بس دروازے کے نام پر ایک چادر کا پردہ لگایا دیا گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ان مشکلات میں اکیلی نہیں ہوں، کیونکہ میری دیورانی اور جیٹھانی بھی اسی حال میں تھی، لیکن وہ اپنی ساس کے سامنے زبان چلا لیتی تھی۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور میرا دیور بہت اچھا سلوک کرتے تھے اور ان کے اس رویے کی وجہ سے میں بہت خوش تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ میرا دیور باہر سے لنگر کے چاول لے آیا۔ ان کے ہاتھ میں چاول کی بڑی بڑی تھیلیاں تھیں۔ میری دیور نے سب کو علیحدہ علیحدہ پلیٹ میں چاول دیے۔ سب گھر والے چاول کھا رہے تھے، لیکن میرا شوہر اور دیور نہیں کھا رہے تھے۔ وہ سب کو بس دیکھ رہے تھے جیسے ان کے کھانے پر پابندی ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ چاول کیوں نہیں کھا رہے؟ اتنے دنوں بعد تو پیٹ بھر کر کھانے کو ملا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، پہلے تم کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی مجھے گہری نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ اصغر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی مجھے گہری نیند آ گئی، میں سو گئی۔ نیند کی آغوش میں پتہ ہی نہ چلا کہ ساری رات کیسے گزری، اور صبح 10 بجے میری آنکھ کھلی تو جسم درد کر رہا تھا۔ میرے دونوں بازو درد کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ساری رات کسی نے میرے بال کھینچے ہوں۔ پورے جسم پہ عجیب و غریب درد ہو رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ میرا حلیہ اتنا بدل گیا۔ خیر، جب ہم چائے وغیرہ پی کر فارغ ہوئے تو میرے شوہر نے بڑی خوشی کے ساتھ مجھے کہا کہ تیار ہو جاؤ، آج میں تم کو بازار لے کر جاتا ہوں۔ شوہر کے اس رویے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن مجھے حیرت بھی ہوئی کہ جس گھر میں 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے پکتا ہے وہاں شاپنگ کا جواز بنتا ہے بھلا۔ بہرحال میں تیار ہو گئی اور ہم دونوں بازار پہنچ گئے۔ بازار میں ہم نے خوب شاپنگ کی اور مزہ بھی آیا، لیکن بازار میں ہر کوئی اصغر کو عجیب و غریب نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اصغر نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میں نے اصغر سے اس بات کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، شادی پر میں نے لوگوں سے قرض لیا تھا، اسی وجہ سے یہ لوگ مجھے آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ تو فکر مت کرو۔ گھر آئے تو صاحب بھی بہت خوش تھی اور کہہ رہی تھی کہ آج اصغر اور اکبر نے خوب کمائی کی ہے
اور بہت سارا راشن گھر لائے ہیں۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب ہمارے گھر کے حالات بدل گئے ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ گھر کے حالات پھر سے خراب ہو گئے۔ راشن وغیرہ ختم ہو گیا اور گھر میں پھر سے لڑائیاں پڑنے لگی۔ جمعرات کا دن تھا، ہم سب بھوکے بیٹھے تھے۔ تب میرے دیور نے کہا کہ وہی دربار کے چاول لائے گا۔ ہمارے لیے اس دن وہی آخری امید تھی۔ ہم بے صبری سے اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا دیور 11 بجے آیا تو اس کے ہاتھ میں چاولوں کے 2 بڑے بڑے شاپر تھے۔ پھر ہم نے وہ چاول کھائے تو جلدی ہم سب کو نیند آ گئی اور ہم سو گئے۔ اگلی صبح میں اٹھی تو پھر میری حالت ایسی ہی تھی۔ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی اور بالوں میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ مجھے عجیب سی الجھن ہوئی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن آج بھی گھر کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ میرے علاوہ سبھی خوش تھے۔ میں بہت اداس تھی اور اصغر سے کہا مجھے ذرا خالہ کے گھر چھوڑ آئیں۔ اصغر عموماً میری ہر بات مانتے تھے، وہ مجھے خالہ کے گھر چھوڑ آئے۔ جب ہم خالہ کے گھر پہنچے تو دروازے پر ہی خالہ نے اصغر کو عجیب نظروں سے گھورا اور مجھے اندر لے گئی۔ خالہ کچھ اداس نظر آ رہی تھی تو میں نے پوچھا کہ خالہ کیا بات ہے؟ میں اتنے دنوں بعد آپ کے گھر آئی ہوں اور آپ یوں اداس بیٹھی ہیں۔ بیٹا بس تمہیں کیا بتاؤں، طبیعت ہی کچھ ایسی ہے۔ خالہ آپ مجھے کچھ چھپا رہی ہیں۔ اتنے میں فقیرہ بوا بھی آ گئی۔ یہ خالہ کے گھر کافی عرصے سے کام کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھی وہ چونک گئی۔ خالہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بتا فقیرہ اسے کہ میں اسے کیوں بات نہیں کر رہی۔ تب میں نے فقیرہ کی طرف غور سے دیکھا تو اس کی نظروں میں میرے لیے عجیب سی حقارت تھی۔ بتاؤ فقیرہ، میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ خالہ بھی مجھ سے بات نہیں کر رہی؟ بیٹی کیا بتاؤں تمہیں، تم بہت بھولی ہو۔ جیسے خدا جانے یہ سب تم اپنی مرضی سے کر رہی ہو یا تمہارے سسرال والے تمہیں مجبور کر رہے ہیں، لیکن تیری خالہ کی تو جاننے والوں میں ناک کٹ کے رہ گئی۔ بھلا ہم غریب لوگ ہی سہی، لیکن ہم عزت دار لوگ ہیں۔ مجھے صاف صاف بتاؤ ہوا کیا ہے ایسا؟ بیٹی تو میری بڑی بہو کو تو جانتی ہو نا، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی تو کسی نے اسے بتایا تو نورانی بابا کے مزار پر ایک بابا بیٹھا ہے جو لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے اور ایسا تعویذ دیتا ہے کہ گھر میں اولاد ہو جاتی ہے۔ بس بیٹی کیا بتاؤں، میں تو وہاں اپنی بہو کے ساتھ گئی تھی کہ مزار کے صحن میں تمہیں سر جماتے ہوئے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ سچ بتاؤ بیٹی، مجھے بہت دکھ ہوا۔ تمہارا شوہر اصغر اور تمہارا دیور اکبر وہیں کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن تم نے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور تم وہاں دیوانوں کی طرح جھوم رہی تھی۔ لوگ تمہاری جھولی میں بھیک کے پیسے ڈال رہے تھے۔ مجھے بوا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں فقیرہ پر برس پڑی۔ تم کیسی کیسی کہانیاں بنا کر پیش کر رہی ہو۔ میرا شوہر تو بہت غیرت مند ہے، وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر پھر ایسا ہوتا تو مجھے بھی تو پتا ہونا چاہیے تھا نا۔ میں جانتی ہوں کہ میں کہیں نہیں گئی، لیکن پھر بھی میرے دماغ میں عجیب و غریب خیال چلنے لگے اور میں شک میں پڑ گئی کہ آخر فقیرہ نے ایسا کیوں کہا۔ جب میں اپنے دماغ پر زور دیا اور گھر کے حالات پر غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ میرا شوہر اصغر اور میرا دیور اکبر کوئی کام نہیں کرتے تھے، تو پھر گھر میں پیسے کہاں سے آتے تھے؟ میرا دیور اکبر ہر جمعرات کو مزار سے چاول ضرور لے کر آتا تھا۔ اس کا مطلب بتا رہا تھا کہ اصغر اور اکبر کہیں نہ کہیں مزار سے واسطہ ضرور تھا، لیکن
یہ مجھے گھر سے کیسے لے جا سکتے تھے؟ میں نے تو کبھی گھر سے باہر قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اب کی بار میں دیور کے لائے ہوئے چاول نہیں کھاؤں گی۔ اگلی جمعرات کو دیور ڈھیر سارے چاول لے کر آیا تو میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا۔ پھر بھی دیور نے مجھے زبردستی کھانے کو کہا تو میں چاول اپنے کمرے میں لے گئی اور کھانے کے بجائے پھینک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد باقی لوگ سو گئے اور میں نے بس سونے کا ناٹک کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اصغر اور اکبر میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ اصغر نے مجھے اپنے کندھے پر اٹھایا اور باہر والے دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ میں جان گئی یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تھوڑی دور ایک مزار تھا، وہ مجھے وہاں لے گئے۔ مجھے صحن میں بٹھا دیا گیا اور میرے اوپر سبز رنگ کا کپڑا ڈال دیا۔ مجھے مکمل فقیرنی کا حلیہ دیا گیا جسے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا۔ مزار کے احاطے میں مجھے ایک پولیس والا نظر آیا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی اور اس کو بتایا کہ میرا شوہر اور میرا دیور زبردستی مجھ سے بھیک منگواتے ہیں۔ اس نے میری ساری بات سنی اور ایک لیڈی افیسر کو میرے ساتھ کر دیا اور میرے شوہر اور دیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ اکبر اور اصغر نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ میں اپنے شوہر کی بری حرکتوں سے ٹوٹ گئی تھی۔ پھر میں اپنی خالہ کے گھر گئی اور خالہ کے سینے سے لگ کر ٹوٹ کر روئی۔ اس کے بعد میں نے ایک گھر میں نوکری شروع کر دی، وہاں بچوں کو سنبھالتی تھی۔ وہاں ایک بہت شریف ڈرائیور بھی تھا جو میرے درد کو سمجھتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہماری بات چیت ہو گئی اور پھر بیگم صاحبہ نے ہماری شادی کروا دی۔ اس دن سے آج تک میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔